1947 میں آزاد ہونے والے دو ملک پاکستان اور بھارت، اگر ان کی ترقی کی بات کی جائے تو پاکستان ترقی کی دوڑ میں بھارت سے بہت حد تک پیچھے رہ گیا۔ آخر کیا وجوہات ہیں آبادی میں 5ویں نمبر پر ہونے والا یہ ملک اس قدر ٹیلنٹ میں پیچھے؟ دونوں کی آبادی کے تناسب کی بات کی جائے تو ان کا تقریباً 1/6%، لیکن اگر ٹیلنٹ کا تناسب دیکھا جائے تو 1/20 کا بھی نہیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں؟ آخر پاکستان ترقی کیوں نہ کر پایا؟ آئیے جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستانیوں کے پاس جو سب سے بہتر مہارت ہے اور جو پاکستان وافر مقدار میں اپناتے ہیں وہ ڈرائیونگ کی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی ملیں گے، لیکن بدقسمتی سے اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکنیکل مہارت پاکستانیوں کے پاس خال ہی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آج ہی دنیا ڈیجیٹل دنیا ہے، یہ چیز ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہے۔ تقریباً دنیا کی ہر بڑی ڈیجیٹل اور غیر ڈیجیٹل کمپنی کو انڈین ماہرین چلا رہے ہیں، جبکہ پاکستانی ماہرین کسی ایک بھی بڑی کمپنی کے ذمہ دار عہدے پر نہیں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن اس کی افرادی قوت کی بات کی جائے تو کوئی بھی مثبت حصہ نہیں۔ انڈیا کی حکومت نے اپنی آبادی کو اسکل کرنے کے لیے خاصی محنت کی ہے۔ انڈیا کے ہر دوسرے شعبے میں ٹیکنالوجی کا پارک بنایا گیا ہے، جہاں پر ٹیکنالوجی کمپنیوں کو اپنی سروسز چلانے کے لیے سستے داموں پر سہولت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر بڑے ٹیکنالوجی برانڈ جیسا کہ آئی فون وغیرہ نے انڈیا میں کارخانے قائم کر لیے ہیں، کیونکہ انڈیا کے پاس ماہر افرادی قوت موجود ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا نے دوسرے شعبوں میں بھی ماہر افرادی قوت پر زور دیا ہے، اور ماہر افرادی قوت کے بلبوتے پر تقریباً ہر چیز کی پیداوار میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ مثلاً انڈیا سالانہ 50 لاکھ سے زائد میڈ ان انڈیا کاریں بنا رہا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کسی بھی بڑی کمپنی نے پاکستان میں اپنے کارخانے قائم نہیں کیے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ماہر افرادی قوت موجود نہیں۔ پاکستانی حکومت نے اس پر زیادہ کام ہی نہیں کیا۔ ایک عرفہ IT ٹاور لاہور کے علاوہ حکومت نے کسی شہر میں ایسے ٹیکنالوجی پارکس قائم کرنے پر توجہ ہی نہیں دی، جبکہ اس طرح کے پارک ہر چھوٹے بڑے شہر میں قائم ہونے چاہیے تھے۔ اس طرح دوسرے شعبوں کے ماہر افرادی قوت پر بھی پاکستان کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن انڈیا کے برعکس پاکستان ایک بھی کار سالانہ نہیں بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان انڈیا سے اس قدر پیچھے ہے۔ انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بننے کے قریب ہے، جبکہ پاکستان 24ویں نمبر پر ہے۔ انڈیا کے پاس ایکسپورٹس کے ذریعے بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر $600 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن پاکستان کو ہر دوسرے سال ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے IMF سے اور دوست ممالک سے کڑی شرائط پر قرضہ لینا پڑتا ہے۔ دونوں ملکوں کی آبادی کے تناسب سامنے رکھیں تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $100 ارب سے زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ کسی بھی ملک کی آبادی اس کی معیشت کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ آبادی تکنیکی صلاحیتوں سے مالا مال ہو تو جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنی زیادہ معیشت کی بڑھوتری کے امکانات ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر وہی آبادی تکنیکی صلاحیتوں سے دور ہوگی تو وہ معیشت پر ایک بوجھ بن جائے گی اور پورے ملک کو غربت کی چکی میں پسنے پر مجبور کر دے گی۔ یہی حال کچھ پاکستان کا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے گولڈ مین سیک کے ایک سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت 2075 تک $12.7 کھرب کے حجم کے ساتھ دنیا کی چھٹی بڑی معیشت بن جائے گی، لیکن اس سروے کے مطابق اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پاکستان اپنی افرادی قوت کو تکنیکی صلاحیتوں سے مالا مال کرے اور ایسے ادارے بنائے جن کا ٹارگٹ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہو۔ لیکن اگر ہم افرادی قوت پر توجہ ہی نہ دے سکے تو یہی ٹارگٹ 2175 تک حاصل کرنا بھی مشکل ہے، جبکہ دوسری طرف اگر ہم غور کریں تو یہ ٹارگٹ 2050 تک بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی، ان کو اجاگر کرنے کی۔ اگر ہم جنگی بنیادوں پر اپنی افرادی قوت کو تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کر دیں اور ساری توجہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے پہ لگا دیں
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ملک میں جاری سیاسی بحران کا پائیدار حل تلاش کیا جائے، سیاسی استحکام کی راہ ہموار کی جائے، ملک میں جاری گہری مایوسی کی فضا کو کم کرنے کے لیے جمہوری اقتدار کو مضبوط کیا جائے اور حکومتی وسائل کو نوجوانوں کی تکنیکی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے وقف کر دیا جائے۔ ہماری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کے تکنیکی پارکس مہیا کیے جائیں تاکہ ہمارے ملک کی افرادی قوت بھی تکنیکی صلاحیتوں سے مالا مال ہو جائے اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔